ربیع الاول پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی امت کو پہلی بہار کے طور پہ عطا فرمایا، اور ربیع الثانی یہ دوسری بہار بنا کے اپنے بندوں کی جھولی میں ڈالا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی محبوب امت کو پورے 59 یا 60 دن بہار کے عطا فرمائے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی پہلی بہار میں اپنے محبوب نبی کی محبت میں، اپنی زندگی میں، اپنے ظاہر اور باطن میں، اپنے اعمال اور اپنے کردار میں، اپنی عبادات اور اپنے معاملات میں اگر کوئی تبدیلی نہیں لا سکا تو اللہ نے دوسرا مہینہ پورا عطا کر دیا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا بندہ اس مہینے میں سمجھ جائے اور یہ اپنی زندگی کو تبدیلیوں میں لا کے اپنے آپ کو اس راستے پر چلائے جس راستے پر چلنے کا آرڈر میرے محبوب نے دیا ہے۔ ذہن میں رکھنا کہ اس بندے کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک اس عبادت میں اللہ کے نبی کی سنت اور نبی کے مقدس طریقوں کی خوشبو نہیں آئے گی۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کی اداؤں میں بھی خوشبو ہے۔ جس طرح رب العالمین نے اپنے نبی کا نام رکھا ہے نا محمد، اور پھر ہر بندے سے کہلوایا ہے مصطفیٰ۔ توجہ کیجئے گا، محمد مصطفیٰ، ہر خطیب اپنے خطبے میں، بلکہ نبی کا ہر کلمہ گو اپنے اپنے انداز میں یہ کہتا ضرور ہے محمد مصطفیٰ۔ یہ جو مصطفیٰ ہے نا، اس کا معنی ہے چنا ہوا، چنا ہوا۔ اور آمنہ کے لال نے بھی فرمایا کہ ان اللہ اصطفانی، کہ میرے اللہ نے مجھے چنا ہے۔ پروردگار عالم نے بھی نام رکھا ہے محمد، آگے کہلوایا مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا 1,24,000 نبیوں میں خاتم النبیین کے لیے آمنہ کے لال کو میں نے چنا ہے، رحمت للعالمین کا تاج پہنانے کے لیے میں اللہ نے محمد عربی کو چنا ہے۔ فرمایا میرے محبوب، توجہ کرنا، میرے محبوب کا خاندان دنیا کے خاندانوں میں چنا ہوا، برادری چنی ہوئی، قبیلہ چنا ہوا، والدین چنے ہوئے۔ اور پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو جو چہرہ دیا دنیا کے چہروں میں چن کے بنایا۔ اب اگر اسی چہرے پر ہی بولے نا حسن مصطفیٰ پہ، تو یقیناً ذہن میں تو آئے گا اللہ نے چہرہ بنایا چن کے، چہرے پہ ناک لگایا پوری دنیا سے چن کے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، یہ چناؤ کسی بندے کا نہیں ہے، یہ چناؤ کائنات کے رب کا ہے۔ میں بھی چنتا ہوں، آپ حضرات بھی اپنے لیے چنتے۔ آپ کسی دکان پہ جائیں، کوئی سودا بھی لے رہے ہوتے ہیں نا، آپ اس میں سے چنتے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں نے بھی اپنے محبوب کو چنا ہے،
ان کے ہاتھ چنے ہوئے، پاؤں چنے ہوئے، آنکھیں چنی ہوئی۔ 1,24,000 نبیوں میں کسی نبی کے متعلق میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا کہ جس کے اشارہ انگشت سے چاند قدموں میں آیا ہو۔ سبحان اللہ کہیں اگر محبت ہے تو، محبت میں کہیں سبحان اللہ۔ یہ تیرے میرے نبی کی انگشت پاک تھی، یہ تیرے میرے نبی کی زبان اقدس تھی جس سے یہ جملہ نکلا ہے۔ قرآن نے اعلان کیا وانشق القمر، یہ جو چاند ٹکڑے ہوا ہے یہ نبی کے اشارہ انگلی سے ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ انگلی چنی ہوئی تھی، اور یہی چنی ہوئی انگلی جب آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہے کہ جب میرا محبوب، میرا لخت جگر، میرا نور نظر جب دنیا میں آیا تو اتحیات میں بیٹھ کے سب سے پہلے اپنی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور مجھے اشارے سے ہی بتایا کہ میں بھی چنا ہوا ہوں، اور جس نے مجھے چن کے بھیجا ہے وہی تو کائنات کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور اگر اگلی بات آپ کا ذہن تسلیم، کہتے ہیں نا تسلیم کرے، آپ کا ذہن مان جائے تو نہیں، آپ کا ذہن نہ بھی مانے پھر بھی جملہ تو حقیقت پر مبنی ہے نا۔ فرمایا کہ جب میں نے اپنے محبوب کو چن کے بنایا ہے اور ہر بندے سے کہلوایا ہے محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، توجہ کیجئے گا، محمد مصطفیٰ، کہ جب میں نے ان کی ذات کو چنا ہے، ان کے تمام تر اعضاء کو میں اللہ نے چنا ہے، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ نبی کی ازواج کو بھی میں نے چنا ہے، نبی کی بیٹیوں کو بھی میں نے چنا ہے، نبی کے بیٹوں کو بھی میں نے چنا ہے۔ آپ مانے نہ مانے، نبی کے یاروں کو بھی میں نے چنا ہے۔ تو جس طرح نبی کے چناؤ میں اللہ نے بخیلی سے کام نہیں دیا، چن چن کے بنایا ہے۔ اور پھر کہنے والے نے ویسے تو نہیں کہہ دیا نا احسن منک لم تر قط عینی، اجمل منک لم تلد النساء، یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ ایک جملہ بعض دفعہ میں جمعے پہ پڑھا کرتا ہوں، حضرت حسان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کا ثنا خان، نبی کا نعت خان، نبی کا عاشق، نبی سے محبت کرنے والا، نبی کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ، فرمایا کہ اللہ نے چن کے اپنے نبی کو ایسا حسن دیا ہے، ایسا حسن دیا ہے، ایسا حسن دیا ہے، منزہ عن شریک، میرے محبوب کی ایک ایک ادا شریکوں سے پاک ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، کسی اہل علم نے لکھا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، فرمایا یوسف کا حسن، عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا، موسیٰ کا ہاتھ ڈال کے روشن کرنا، فرمایا یہ ساری خوبیاں، توجہ کرنا، آنچ خوبا ہما دارن، یہ جو خوبیاں سارے نبی رکھتے ہیں، تو تنہا داری، فرمایا ان ساری خوبیوں کو جوڑ دیا ہے اللہ نے محبوب کے جسد اقدس میں، وہاں نبیوں کے ہاتھ روشن ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کے 16ویں پارے میں ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے، اگر نکالتے تو روشن ہوتا، آمنہ کے لال ہاتھ لکڑی کو لگاتے ہیں، اونچی اونچی بولیے۔ کسی عیسائی نے مسلمان سے مناظرہ کر لیا نا اور کہا
ہمارے نبی وہ ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. قرآن کے 7ویں پارے میں بھی یہ واقعات ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. قرآن نے ان کے 3 معجزات کا ذکر کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى کہ میں اندھوں کو بینا، کوڑی کے مریضوں کو صحت مند اور مردوں کو زندہ کرتا تھا. اب ذہن میں آیا کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ حضرت عیسیٰ کا کام تو نہیں ہے، مردوں کو زندہ کرنا تو اللہ کا کام ہے. تو رب العالمین نے اپنے نبی سے کہلوایا کہ میرا نبی آپ کہیں ابری الاکمہ باذن اللہ والابرص باذن اللہ واحیی الموتى باذن اللہ کہ میں اگر نبینے کے چہرے پہ ہاتھ لگاتا بینا ہو جاتا، لیکن یہ ہاتھ میرا ہوتا تھا، قدرت میرے رب کی ہوتی تھی. یہ ماننا پڑے گا، قدرت رب کی ہوتی ہے. اب یہ عیسائی بڑے نخرے سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور آپ کے نبی. تو مسلمان نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا جو مردہ ہے یہ تو کل زندہ تھا. توجہ کرنا، جو آج میت ہے کل زندہ تھا، اس میں روح تھی، اس میں سانس تھا، یہ چلتا پھرتا تھا، اس کے ہاتھ ہلتے تھے. آج موت آ گئی، ہاتھوں نے ہلنا اور پاؤں نے چلنا چھوڑ دیا، زبان نے بولنا، آنکھوں نے دیکھنا چھوڑ دیا، دماغ نے سوچنا، کانوں نے سننا چھوڑ دیا، دل نے دھڑکنا، سانس نے آنا جانا چھوڑ دیا. کیوں؟ یہ فوت ہو گیا ہے. کل تو تھا نا. آج حضرت عیسیٰ نے اس کو زندہ کیا ہے جس میں پہلے روح تھی. فرمایا میں تجھے دکھاؤں کہ ہمارے نبی نے ان کو بھی بلوایا کہ جن کی نہ جان تھی، نہ روح تھا، نہ آنکھیں تھی. نہیں 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 نہیں، جا کے کہیں جن میں روح ہی نہیں تھی، جن کا جسم ہی نہیں تھا. آپ حضرات نے سنا نہیں، ربیع الاول میں خطباء بولتے تھے، بتاتے تھے اپنے نبی کے منبر پہ بیٹھ کے اپنی تقریروں میں اللہ کے نبی کے اور اللہ کے نبی کے گھر والوں کے حالات بتاتے تھے. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا خود فرماتی ہے کہ جب سے محمد میرے وطن میں آیا، ہوتا ہے نا بیوی خاوند کو خوشخبری دے رہی، آپ باپ بننے والے، آپ باپ بننے والے. باپ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میری اولاد ہونے والی ہے. کیا گھڑی ہوگی کہ جب عرش سے آواز آئی ہوگی آمنہ مبارک ہو تو میرے محبوب کی ماں بننے والی ہے. نبی کی ماں، نبی کی ماں. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ میرے وطن میں آیا، اگر میں گلیوں سے گزرتی تو مکانوں سے مجھے سلام آیا کرتے تھے. میرے ذہن میں بھی ہوتا تھا کہ شاید مکان والے، ان مکانوں کے مکین، ان کے رہائشی، وہ مجھے سلام کرتے. تو پروردگار عالم نے دکھایا پہاڑوں کی اوٹ سے جب نبی کی اماں گزرتی تو پروردگار عالم پہاڑوں کی چٹانوں کو بلواتے اور چٹانیں بول کے کہتی محمد کی اماں تجھے سلام ہو. درختوں کی ٹہنیاں سلام کر رہی ہیں، ہوائیں اور فضائیں سلام کر رہی ہیں، اور پانی، توجہ کرنا، پانی جس میں روح نہیں ہے طاقتور بڑا ہے، پانی طاقتور بڑا ہے. اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہیں پریشان تو نہیں ہوگا؟ ہاں پریشان نہ ہو، تھوڑی سی لائٹ ہٹا دیں.
वैसे कर ले। अल्लाह के आलम ने फरमाया, ओए मेरा बंदा, मैं अल्लाह ने अपने महबूब को चुना है, मैं अल्लाह ने चुना है, अपने महबूब के एक उज़्व को मैंने चुना है। आमना के लाल के लिए रब्बुल आलमीन ने खानदान चुना है, बरादरी चुनी है और कबीला भी चुना है। तुम्हारा मेरा रब कह रहा है, मैंने अपने महबूब के लिए यार भी चुने हैं। ये जितने भी मेरे महबूब के यार हैं, ये मैं अल्लाह का चुनाव है। सिद्दीक को जो मैंने यारे गार बनाया है, फरमाया ये चुनाव मेरा है, मैं अल्लाह ने कंधों पे बिठाया है, ये चुनाव मेरा है। मैं अल्लाह ने अपने सिद्दीक की झोली में अपने महबूब को सुनाया है, ये भी चुनाव मेरा है। तेरा मेरा रब कह रहा है कि मुस्तफा मेरा चुनाव हुआ, मेरा चुना हुआ। तवज्जो कीजिएगा, मेरा चुना हुआ। तो मुसलमान ईसाई से कह रहा है, अपने नबी के मोइज़े सुना रहे हो या अपने नबी की कुदरत बता रहे हो? तो इन लोगों के ज़हन में है कि ये सारा निजाम खुद नबी का था, लेकिन कुरान कह रहा है बेइज़्निल्लाह, नबी का सिर्फ हाथ था, कुदरत रब्बुल आलमीन की थी। और इधर फरमाया वो तो बोलता था तो बुलवाया है, पहले जिंदा था तो जिंदा किया है। तुझे बताऊं कि मेरे नबी उसके मुकाबले में तो यही कहना होगा ना, मेरे नबी। और यही जो मेरा नबी है ना, ये मेरा मौजू है। जो मैंने आयत पढ़ी है ना, इस पर दो चार बातें करनी है, तवज्जो करनी है। मेरा नबी, उसने कहा मेरा नबी, ये कह रहे हैं मेरा नबी। फरमाया जो मेरा नबी है ना, वो अपनी उंगली के इशारे से कभी पत्थरों को बुलवाता है, कभी दरख्तों को कदमों में ले आके झुकाता है। आप हजरात ने सुना होगा, अबू जहल के मुतालबे पे अल्लाह के नबी ने अपने रब के कहने पे अहादीस पढ़े ना, तेरे मेरे नबी बार बार फरमा रहे हैं, मेरे रब ने मुझे कहा कि अबू जहल की मुट्ठी की तरफ इशारा करो। तेरे मेरे नबी ने इशारा पर किया तो पत्थर बोल पड़े। तेरे मेरे नबी के इशारे अंगुश से पत्थर बोल पड़े। और एक आदमी ने मुतालबा किया, वो जो सामने दरख्त है ना, अगर वो मान जाए ना कि तू नबी है, मैं भी मान जाऊंगा कि तू नबी है। आमना के लाल ने फरमाया, मैं अपनी उंगली का इशारा करूं और वो दरख्त आए तो फिर तूने तो कह देना है कि तेरा जादू दरख्तों में भी चल गया। फरमाया मैं नहीं बुलाता, तू जा उस दरख्त के करीब खड़े होके कह दे, ओए दरख्त तुझे आमना के लाल ने बुलाया है। आप ही सुभान अल्लाह ऊंची कहें, तुझे आमना के लाल ने बुलाया है। चूंकि तूने ये तो नहीं कहना कि अल्लाह के नबी ने बुलाया है, तू तो अभी तक मुझे मानता ही नहीं, तूने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा ही नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरी जुबान पे आया ही नहीं। जाते हुए उस दरख्त को सिर्फ ये पैगाम दे दे, तुझे आमना का लाल बुला रहा है, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम बुला रहा है। और अगर इतने अल्फाज भी ना बोले ना, वहां जाके कह दे तुझे मोहम्मद मुस्तफा बुला रहा है। अल्लाह की कसम है, किताबों में लिखा है, अभी पैगाम दिया है। बेईमान ने, काफिर ने पैगाम रसा तो चाहे काफिर था, लेकिन जिसका पैगाम दिया है, तुझे मोहम्मद बुला रहा है, तुझे मोहम्मद मुस्तफा बुला रहे हैं। अल्लाह की कसम है, दरख्त दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला, अपनी जड़ों को उखेड़ता हुआ नबी के कदमों में आया। एक एक टहनी चक
کے محمد کو سلام کر رہی ہے. اور ذہن میں رکھنا سلام جھک کے ہوا کرتے ہیں, اکڑ کے نہیں. تو نبی کو سلام بھی کہتا ہے تو اکڑ کے. ہماری اکڑ نہ گئی. تو اگر اتحیات میں بھی السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہے تو اندر سے وہ اکڑ نہیں گئی, وہ تکبر اور غرور نہیں گیا. ہم اللہ کے گھر میں آ کے بھی آپ دیکھتے نہیں, باہر بھی چودھری, گھر میں بھی, اللہ کے گھر میں بھی چودھری, باہر بھی اونچے بول, اندر بھی اونچے بول, باہر بھی بڑے بول بولتا ہے, اللہ کے گھر میں آ کے بھی بڑے بول بولتا ہے. باہر بھی بے ادبوں جیسا انداز, اور جب اللہ کے گھر میں آ گئے تو پھر بھی وہی. تو تیرا میرا رب اس وقت کہتا ہے اپنی میں کو مٹا کے میرے گھر میں آ, اپنی خودی کا جنازہ پڑھ کے میرے گھر میں آ, اپنی خاک کو خاک میں ملا کے میرے دروازے پہ آ, اور جب میرے گھر میں آ کے تو جھکے گا, فرمایا تو جتنا جھکتا جائے گا محمد کا رب تجھے اتنا ہی اونچا کرتا جائے گا. درخت کی ٹہنیاں جھک کے سلام کر رہی ہیں, اور یہ ذہن میں رکھنا ان ٹہنیوں نے بھی سجدہ نہیں کیا, سلام کیا ہے. تو فرمانے لگے کہ میرا نبی پتھروں کو بلواتا ہے, میرا نبی درختوں کی ٹہنیوں کو بلواتا ہے. اونچی آواز میں تو بولے, نہ بولے تو مرضی زبان والے ہی نہ بولے. جس نبی کی بات کر رہے ہیں وہ نبی پتھروں کو, درختوں کو, یہ نبی کی ہی تو محبت ہے. اللہ آپ کو مدینے لے جائے. آمین. پروگرام ہے, دل کرتا ہے, آمین. اگر دل کرتا ہے تو سبحان اللہ بھی اونچی کہیں, آمین بھی اونچی کہیں. مدینے کے قریب ہی اللہ کے نبی نے ایک غزوہ لڑا تھا احد کے نام پہ, بالکل قریب ہے. بلکہ اس پہاڑی کے جو چھوٹا حصہ ہے اس کی چوٹی پہ, آج تو میرے رفیق کے سفر بھی میری تقریر میں قریب بیٹھے ہیں, حافظ صاحب اور میں اکٹھے اس پہاڑی پہ چڑھے تھے. وہ پہاڑی علیحدہ ہے, بڑے پہاڑ سے علیحدہ ہے, درمیان میں ریڑیاں لگی ہوئی ہیں, دکانیں بنی ہوئی ہیں. تو میرے ذہن میں بھی آیا یہ پہاڑی کا ٹکڑا علیحدہ کیوں ہے؟ اللہ کی قسم ہے یہ پہاڑی کا حصہ یہ بھی ایک دن نبی اور نبی کے خاندان کی محبت میں بولا تھا. پہاڑ بولا تھا جب اللہ کے نبی کے چچا سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسولی, اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں غزوہ احد میں شہید ہوئے اور 11 ٹکڑے ہو گئے. نبی اور علی نے 11 ٹکڑے اکٹھے کیے تھے, اور حضرت علی المرتضیٰ نے ایک کپڑے میں وہ ٹکڑے اکٹھے کیے. آمنہ کے لال اور حضرت علی اپنے چچا کے یہ ٹکڑے لے کے مدینے جا رہے تھے, تو پہاڑی کا یہ حصہ نبی کے ساتھ چل پڑا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا تو کہاں؟ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بولا اللہ تیرا نبی اپنے چچا کو لے کے جا رہا ہے, اگر یہ اسی طرح چلا گیا نا میں بھی مدینے میں تیرے نبی کے ساتھ داخل ہو جاؤں گا. اللہ اگر تو سب کی سنتا ہے تو میری بھی سن, اپنے نبی کو آڈر دے کہ اپنے چچا کو میرے دامن میں رکھ کے جائے, کیونکہ چچا کے خون کی برکت سے لوگ میری زیارت کے لیے بھی آیا کریں گے. یہ اس وقت کی دعا تھی, اور آج میرے ذہن میں ہے کہ الہ العالمین تو نے اس پتھر کی مان لی, اس پہاڑی کی مان لی, تو ہمارے نصیب بھی کھل گئے کہ جو اس وقت تیرے نبی کے قدموں کے ساتھ چل رہا تھا اور وہ پہاڑ بولا تھا, آج اپنے محبوب کے ایک ایک امتی کے لیے اس کی زیارت تو نے بھی کروا دی. وہ ابو جہل کے ہاتھوں میں جو پتھر تھے وہ تو ہمیں نظر نہ آئے,
لیکن جو پہاڑی نبی کی قدموں سے لپٹ کے محبت میں بول رہی ہے، اس پہاڑی کا دیدار آج بھی ہو رہا ہے۔ وہ پہاڑی کہہ رہی تھی کہ میں محمدیوں کی زیارت کروں گی، میرے ذہن میں آیا نہیں تو کرے گی نا۔ محمدیوں کے مقدر رب نے کھول دیے کہ جس کے نصیبوں میں عمرہ یا حج ہے وہ تیری زیارت کر رہا ہے، کیونکہ اسی پہاڑی پہ نبی نے قدم رکھے تھے اور پہاڑی ہلی۔ آمنہ کے لال نے فرمایا عصمت یا احد، او احد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق، ٹھہر جا تیرے اوپر نبی ہے اور صدیق ہے۔ اللہ کے عالم نے فرمایا یا ایھا النبی، توجہ کیجئے گا 22واں پارہ، فرمایا یا ایھا النبی، او میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، یا میرا نبی، انا ارسلناک شاہدا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک۔ آپ حضرات کے ذہن میں آ رہا ہوگا کون سی نئی بات کر رہا ہے خطیب؟ اللہ کے قرآن کی روشنی میں سنیے، نئی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن ہمارے ماحول کے مطابق ویسے تو وہی قرآن ہے جو 1450 سال سے پڑھا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم کی محبت کا انداز جو اپنے نبی سے کر رہے ہیں نا، وہی انداز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا میں خالق ہو کے اپنے محبوب کا مالک ہو کے اپنے محبوب کا رازق ہو کے اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہوں، تو پھر بھی امتی ہے، تو کیسی محبت کر رہا ہے؟ الہ العالمین کیا محبت ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی، میرا قرآن آج تک گواہی دے رہا ہے میں اللہ نے اپنے نبی کی محبت میں آج تک اپنے نبی کا نام لے کے اپنے نبی کو نہیں بلایا۔ اگر کوئی بیٹا باپ کا نام لے کے بلائے نا، دنیا کہتی ہے بے ادب ہے۔ شاگرد استاد کا نام لے، دنیا کہتی ہے بے ادب ہے۔ اگر مرید اپنے پیر کا نام لے، دنیا کہے گی بے ادب ہے۔ اگر ہمارے ماحول میں کوئی نوجوان کسی بوڑھے کو بلائے، او بڈھے ادھر آ، یا اس کا جو نام ہے وہ نام لے کے بوڑھے کو بلائے نا، دنیا کہے گی بے ادب ہے۔ اس کو کہنا پڑے گا آپ کی بولی میں جو آپ آج کل بولتے ہیں انکل جی، ہماری پرانی بولی چچا جی، بابا جی، ہم اسی طرح بلاتے ہیں نا اپنے ابا جی کو ابا جی، استاد محترم پیر جی ہے، کیونکہ تو چھوٹا ہے۔ جب بڑے کو بلائے گا تو نام لے کے نہیں، نام لے کے نہیں۔ اللہ نے جس صفت سے موصوف کو بنایا ہے اس صفت میں بلاؤ گے۔ تیرا میرا رب فرما رہا ہے میں اپنے محبوب سے بڑا ہوں، لیکن میں بڑے نے آج تک اپنے محبوب کو نام لے کے نہیں بلایا، تو چھوٹا ہے، تو کیسے میرے محبوب کا نام لے کے بلاتا ہے؟ سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی شاید؟ قرآن کھولے، پروردگار عالم نے آدم کو بلایا تو نام لے کے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اللہ نے بلایا یا نوح، 16ویں پارے میں ہے یا زکریا، یا یحییٰ، 16ویں پارے میں ہے یا موسیٰ، 7ویں پارے میں یا عیسیٰ، 23ویں پارے میں جاؤ ایوب کا نام لیا، 17ویں پارے میں آؤ یونس کا نام لیا، الیاسین کا نام لیا، ہود کا نام لیا، صالح کا نام لیا، اللہ نے عیسیٰ کا نام
سارے نبیوں کے اللہ نے نام لیے ہیں. قرآن بتا رہا ہے آدم کو بلایا نام لے کے, نوح کو بلایا نام لے کے, شیش کو بلایا نام لے کے, سارے نبیوں کو بلایا نام لے کے. اور جب تیرے میرے نبی کی باری آئی الحم سے والناس تک پڑھیں پورا قرآن. نبی کی محبت میں بات کر رہا ہوں, کسی پہ تنقید نہیں, لیکن آپ پہ تنقید میرا فرض ہے. تو ایتھے بھائی کیا آنا ہے اسا یا محمد کہنا ہے, کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے تجھے اتنی جرت کہ تو میرے محبوب کو نام لے کے بلا رہا. پیو نو آنا ہے ابا جی, استاد نو آنا ہے استاد جی. تو جب آمنہ کے لال کی باری آئی یا محمد نہیں, فرمایا پورا قرآن کھول. میں نے پورے قرآن میں اپنے محبوب کو ایک مرتبہ بھی یا محمد کہہ کے نہیں بلایا. اور جب کبھی میں نے نام لیا ہے 26ویں پارے میں ہے اللہ نے نام لیا ہے تو کیا کہا ہے بڑا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. اگر بولا ہے کلمے کا حصہ بنایا, اذان کا حصہ بنایا, تکبیر کا حصہ بنایا, فرمایا میں بھی اس طرح کہہ رہا ہوں تو بھی اذان میں کہے اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمے میں تو بھی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا نام جس طرح میں نے لیا ہے تو بھی اسی طرح لے. فرمایا بے ادبوں میں اپنا نام نہ لکھوانا, عام حالات میں میرے محبوب کا نام نہ لینا. فرمایا پورے قرآن میں میں نے یا آدم تو کہا یا محمد نہیں کہا. اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا ہے, کیسے بلایا ہے؟ یہ ایک بلاوا ہے, یا ایھا النبی. سبحان اللہ. کسی نبی کو اللہ نے نبی کہہ کے نہیں بلایا, نام لے کے بلایا. ہمارے نبی کو یا ایھا النبی یا ایھا الرسول, اے میرے نبی, او میرا رسول. اگلے جمعے تک یہ گفتگو یاد رہے گی. اگر رہ جائے نا تو پھر اگلے جمعے انشاءاللہ بتائیں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کس کس انداز سے بلایا ہے, وہ انشاءاللہ سنائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے نبی کا ادب عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمارے سینوں کو نبی کی محبت سے بھر دے, ہمارے قلوب کو اپنے نبی کی محبت سے منور فرما دے. دعا کریں اللہ پاک اپنے نبی کی محبت میں ہی ہمیں زندگی کی آخری گھڑیاں نصیب کر کے آخری گھڑیوں میں خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.